اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ سورۃ الانعام 7 پارہ 41 آیات اور 10 رکوع پڑھے تھے۔ تفسیر نمبر 23 تک پڑھا تھا، لیکن جو ترجمہ ہے وہ 29 تفسیر تک تھا، تو اس وجہ سے تفسیر باقی رہ گئی ہے، وہ آج کمپلیٹ کرتی ہوں۔ تفسیر 23 تک تفسیر ہو چکی ہے لاسٹ ویڈیو میں، اور 24 میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اگر صرف یہی بات مطلوب ہوتی کہ تمام انسان کسی نہ کسی طور پر راست رو بن جائیں تو نبی بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے اور مومنوں سے کفار کے مقابلے میں جدوجہد کرانے اور دعوت حق کو اپنا اخلاقی تفوق ثابت کریں۔ انسانوں کے مجموعے میں سے رسولہ عناصر کو اپنے طاقتور استدلال، اپنے بلند نصیب العین، اپنے بہتر اصول زندگی اور اپنی پاکیزہ سیرت کی کشش سے اپنی طرف کھینچتے چلے جائیں، اور باطل کے خلاف اہم جدوجہد کر کے فطری ارتقاء کی راہ سے اقامت دین حق کی منزل تک پہنچیں۔ اللہ اس کام میں ان کی رہنمائی کرے گا، اور جس مرحلے پر جیسی مدد اللہ سے پانے کا وہ اپنے آپ کو مستحق بنائیں گے، وہ مدد بھی انہیں دیتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ اس فطری راستے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ محض اپنی قدرت قہرہ کے زور سے افکار فاسدہ کو مٹا کر لوگوں میں فکر صالحہ پھیلا دے، حسدوں کو نیست و نابود کر کے مدنیت صالحہ تعمیر کر دے، تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی اس حکمت کے خلاف ہے جس کے تحت اس نے انسان کو دنیا میں ایک ذمہ دار مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اسے تصرف کے اختیارات دیے ہیں، طاعت و عصیان کی آزادی بخشی ہے، امتحان کی مہلت عطا کی ہے، اور اس کی صحیح کے مطابق جزا اور سزا دینے کے لیے فیصلے کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ 25 تفسیر۔ سننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں، جنہوں نے اپنی عقل و فکر کو معطل نہیں کر دیا ہے، اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں پر تعصب اور جمود کے قفل نہیں چڑھا دیے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مردہ وہ لوگ ہیں جو لکیر کے فقیر بنے اندھیروں کی طرح چلے جا رہے ہیں، اور اس لکیر سے ہٹ کر کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ وہ سر حق ہی کیوں نہ ہو۔ 26 تفسیر۔ نشانی سے مراد محسوس معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ نہ دکھائے جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دکھانے سے عاجز ہیں، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے جسے یہ لوگ محض اپنی نادانی سے نہیں سمجھتے۔ 27 نمبر تفسیر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں محض تماش بینی کا شوق نہیں ہے، بلکہ فی الواقعہ یہ معلوم کرنے کے لیے نشانی دکھانا چاہتے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ امر حق ہے یا نہیں، تو آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہارے گرد و پیش ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ زمین کے جانوروں اور ہوا کے پرندوں کی کسی ایک نوع کو لے کر اس کی زندگی پر غور کرو، کس طرح اس کی ساخت ٹھیک ٹھیک اس کے مناسب حال بنائی گئی ہے، کس طرح اس کی جبلت میں اس کی فطری ضرورتوں کے آئین مطابق قوت ودیت کی گئی ہے، کس طرح اس کی رزق رسانی کا انتظام ہو رہا ہے، کس طرح اس کی ایک تقدیر مقرر ہے جس کے حدود سے وہ نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، کس طرح ان میں سے ایک ایک جانور اور ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کی اسی مقام پر جہاں وہ ہے خبر گیری، نگرانی، حفاظت اور رہنمائی کی جا رہی ہے، کس طرح اس سے ایک مقرر اسکیم کے مطابق کام لیا جا رہا ہے، کس طرح اسے ایک ضابطے کا پابند بنا کر رکھا گیا ہے، اور کس طرح اس کی پیدائش، تناسل اور موت کا سلسلہ پوری
باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر خدا کی بے شمار نشانیوں میں سے صرف اسی ایک نشانی پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کی توحید اور اس کی صفات کا جو تصور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، اور اس تصور کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جس رویے کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے، وہ عین حق ہے۔ لیکن تم لوگ نہ خود اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہو، نہ کسی سمجھنے والے کی بات سنتے ہو، جہالت کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہو اور چاہتے ہو کہ عجائب قدرت کے کرشمے دکھا کر تمہارا دل بہلایا جائے۔ 28 تفسیر نمبر۔ خدا کا بھٹکانا یہ ہے کہ ایک جہالت پسند انسان کو آیات الہی کے مطالعے کی توفیق نہ بخشی جائے، اور ایک متعصب غیر حقیقت پسند طالب علم اگر آیات الہی کا مشاہدہ کرے بھی تو حقیقت رسی کے نشانات اس کی آنکھ سے اوجھل رہیں اور غلط فہموں میں الجھانے والی چیزیں اسے حق سے دور اور دور تر کھینچتی چلی جائیں۔ بخلاف اس کے اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ ایک طالب حق کو علم کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشی جائے اور اللہ کی آیات میں اسے حقیقت تک پہنچنے کے نشانات ملتے چلے جائیں۔ ان تینوں کیفیتوں کی بکثرت مثالیں آئے دن ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ بکثرت انسان ایسے ہیں جن کے سامنے اللہ کی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، مگر وہ جانوروں کی طرح انہیں دیکھتے ہیں اور کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، اور بہت سے انسان ہیں جو حیوانیات، نباتیات، حیاتیات، ارضیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ آثار قدیمہ اور علوم اجتماع کی تحقیق کرتے ہیں، اور ایسی نشانیاں ان کے مشاہدے میں آتی ہیں جو قلب کو ایمان سے لبریز کر دے، مگر چونکہ وہ مطالعہ کا آغاز ہی تعصب کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کے پیش نظر دنیا اور اس کے فائدوں منافع کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے اس مشاہدے کے دوران میں ان کو صداقت تک پہنچانے والی کوئی نشانی نہیں ملتی، بلکہ جو نشانی بھی سامنے آتی ہے وہ انہیں الٹی دوہریت، الحاد، مادہ پرستی اور نیچریت ہی کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ ان کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ناپائید نہیں ہیں جو آنکھیں کھول کر اس کارگاہ عالم کو دیکھتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورکے دفترست معرفت کردگار۔ 48 تفسیر یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ 41 آیات سے آگے ترجمہ انشاءاللہ پڑھیں گے اور تفسیر بھی۔ مجھے اجازت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔